نیک عمل کرو گے، متقی پرہیزگار بنو گے، اچھے اعمال کرو گے، فرمایا یدخلون الجنہ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور ہمارے احباب بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو اذان بھی سنی نہ سنی کر دیتے ہیں، اذان کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اذان ہوتی ہے تو ہوتی رہے، ادھر جماعت کا وقت ہو گیا ہے اس کی بھی پرواہ نہیں، دین اسلام کے ساتھ ان کا لگاؤ نہیں۔ تو برادران اسلام، آج کے خطبہ جمعہ المبارک کے اندر میں یہی گزارشات کرنا چاہتا ہوں جو اللہ نے ہمیں حکم فرمایا ہے اور اللہ کے رسول نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ تو فرمایا جو اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اس آیت کریمہ کے اندر ایک لفظ آیا ہے غیّا، اس کی صرف ایک لفظ کی تفسیر میں کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے پیش کی جائے، جو مختلف جو ہے وہ تفسیروں کے حوالے سے مفسرین نے روایت کیا ہے۔ تو برادران اسلام، مفسرین اکرام نے اس کی مختلف جو ہے وہ توجیہات بیان کی ہیں۔ وہب ابن منبع فرماتے ہیں یہ غیّ جہنم ایک نہر کا نام ہے۔ غیّ جو آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے نا، وہ فرماتے ہیں کہ غیّ جہنم میں ایک نہر کا نام ہے جو بہت ہی زیادہ گہری ہے، اس کا پانی شدید گرم اور ذائقہ بد ہے اس کا، اور مزہ اس کا خبیث ہے۔ اگر اس کے پانی کا ایک قطرہ جو ہے اس دنیا میں گر پڑے تو تمام اہل دنیا ہلاک ہو جائیں۔ غیّ ایک ایسی جہنم کی وادی ہے، جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا اس وادی کا جو جہنم کی ایک وادی ہے، اس کا ایک قطرہ اگر زمین پر پھینک دیا جائے، زمین پر گر جائے تو فرمایا اہل دنیا ہلاک ہو جائے۔ تو دوسری بات مفسرین کرام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جہنم ایک ایسی وادی ہے جس کی شدت تپش کی وجہ سے جہنم کی باقی وادیاں اس سے پناہ مانگتی ہیں۔ ایک ایسی وادی ہے جس سے باقی جو وادیاں ہیں جہنم کی وہ اس سے بھی پناہ مانگتی ہیں۔ تو برادران اسلام، اس وادی میں بے گناہ جو ہے ان کو نہیں ڈالا جائے گا، اس وادی کے اندر بے نماز اور جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کرنے والوں کو اس کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اس وادی کے اندر جو نماز کی پرواہ نہیں کرتے، جماعت کھڑی ہے تو کوئی پرواہ نہیں، کوئی نہیں بعد میں فارغ ہو کے ہم اپنے کام سے پھر نماز ادا کر لیں گے، تو ان کے بارے میں یہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ وہ اس وادی کے اندر ان کو ڈالا جائے گا جو نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اور نماز ادا کرنے والوں کو، نماز جماعت کے ساتھ نہ ادا کرنے والوں کو فرمایا اس کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تیسری بات اس کی یہ ہے، حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جس سے خون اور پیپ بہتا رہتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ جہنم میں ایک ایسی وادی ہے، جہنم میں بہت ہی گہری اور شدید ترین گرمی والی وادی کا نام ہے، اور اس وادی میں ایک ایسا کنواں ہے، توجہ فرمائیے گا، آپ فرماتے ہیں اس وادی کے اندر ایک ایسا کنواں ہے جس کو ہب ہب کہتے ہیں۔ جب جہنم کی آگ بڑھتی ہوئی شدت میں جب کمی ہوتی ہے تو اس کنویں کا منہ جو ہے وہ کھول دیا جاتا ہے، جس سے جہنم کی آگ شعلہ زن ہو جاتی ہے، بڑھتی ہے، اٹھتی ہے۔ تو برادران اسلام، دہاق کے نزدیک اس سے مراد زبردست خسارہ، ہلاکت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کو ترک کرنے والے، اس کی ادائیگی میں غفلت اور سستی برتنے والے جو سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جہنم کی وادی میں ان کو پھینک دیا جائے گا۔ اس کو ہے غیّ کہتے ہیں۔ یہ میں نے ساری آیت کریمہ کا ایک جو لفظ ہے بس مفسرین کے نزدیک اس کی تھوڑی سی تفسیر بیان کی ہے۔ غیّ مختلف مفسرین کلام نے اپنے سرچ کے مطابق جو ہے اس کا جواب دیا ہے۔ المختصر اس کا مفہوم مین یہی ہے، جو نماز میں غفلت کرتے ہیں
اس میں سستی کرتے ہیں، فرمایا یہ جہنم کی ایسی وادی ہے بے نمازیوں کو اس کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو برادران اسلام، جنہیں میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ کتنے سال کا ہو جائے؟ 7 سال کا ہو جائے، اس کو نماز پڑھنے کی تلقین کرو۔ یہاں تک حدیث کے اندر آتا ہے اس کو مار کر نماز پڑھائی جائے۔ جہاں مار کے سختی کر کے ہم دوسرے کام کروا سکتے ہیں، تو برادران اسلام میرے آقا کا جب فرمان آ جائے تو پھر ہم اس سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا 7 سال کا بچہ ہو جائے اس کو سختی کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دو، جب 10 سال کا ہو جائے پھر اس کو مار کے نماز پڑھائی جائے، اس پر اتنی سختی کی جائے۔ تو برادران اسلام، اللہ رسول کا جب حکم آ جائے تو پھر ہمیں عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے